اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان منکرین کو دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین سوا مسلمانوں کے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ خوف رکھتے ہو، کچھ ڈرتے ہو تو مصلحتاً ان سے تعلق رکھ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعنی تم اپنے دلوں میں جو باتیں رکھتے ہو ان کو چھپاؤ یا ان کو تم ظاہر کرو، اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر اللہ قدرت والا ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا زبانی اقرار کرایا گیا تھا، اب عملی اقرار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہر بات پر قادر ہے تو تم اپنے ہر معاملے کو اسی کے سپرد کرو، اس کے دشمنوں کو مددگار نہ بناؤ، تاکہ تمہارا عمل تمہارے اس عقیدے کا ثبوت ہو۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو عقیدے کی تعلیم دی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو کہ تو ہی سب کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت کو چھین لے۔ اب انہیں درستگی معاملات کا سبق دیا جا رہا ہے تاکہ عقیدے کے ساتھ معاملات بھی درست ہو جائیں، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میرے ساتھی ہیں، اگر حکم ہو تو دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کر لی جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان منکرین کو دوست نہ بنائیں سوائے مسلمانوں کے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت حضرت حاتب بن ابی بلتع کے بارے میں آئی جو کبھی کفار مکہ سے محبت ظاہر کیا کرتے تھے، اس سے ان کو منع کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق تھا اس کے بارے میں آئی، جو یہودیوں اور مشرکین سے محبت رکھتا تھا، انہیں مسلمانوں کی خفیہ خبریں پہنچاتا تھا، اس کو منع کیا گیا کہ مؤمنین جو ہیں وہ منکرین سے دوستی نہ رکھیں۔ اس صورت میں مؤمنین سے زبانی اور ظاہری ایمان مراد ہوگا۔ ہمیشہ سے مسلمان دو قسم کے رہے ہیں، قومی مسلمان اور دوسرے مذہبی مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، مخلصین مذہبی مسلمان تھے۔ اسی طریقے سے اسلام کے 73 فرقوں میں جو ہیں 72 فرقے تو قومی مسلمان ہیں اور ایک فرقہ مذہبی مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں اکثر الذین آمنوا سے مذہبی مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، مگر کبھی قومی مسلمانوں سے بھی خطاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے قومی مؤمنوں مذہبی مؤمن بن جاؤ، کیونکہ مذہبی مؤمن بننا یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ قرآن عظیم کے اس حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، امیری و غریبی اسی کی طرف سے ہے، تو کوئی مسلمان کسی بھی منکر کو اپنا مددگار اور ولی اور دوست نہ بنائے
جب رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے تو تم کسی کی خوشامد کیوں کرتے ہو؟ جب مسلمان کفار سے دوستی یا محبت کرے گا تو اسے اللہ سے محبت کا کوئی علاقہ نہیں رہے گا، کیونکہ اپنے دشمن کا دوست اپنا دشمن ہے۔ کفار خدا کے دشمن اور تم کفار کے دوست، تو تم خدا کے دوست کہاں رہے؟ ہاں، اگر کبھی تمہیں کوئی کفار سے سخت خطرہ ہو تو تم ان سے محبت کا دنیاوی ظاہری برتاوا برت سکتے ہو، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، کیونکہ ان سے جنگ نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے ملو، باوقت ضرورت ان سے سلام و کلام و مصافحہ وغیرہ بھی کر لو، مگر خبردار دل میں ان سے محبت نہ رکھنا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، سمجھ لو کہ سب کو رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں، چونکہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، سب اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پہلے رب کے سوا تمہارا کوئی نہ تھا، نہ کوئی تمہیں جانتا پہچانتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایسے ہی پھر تمہارا حال ہونے والا ہے کہ رب کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، اس لیے رجوع یعنی لوٹنا فرمایا گیا۔ لوٹنا کہتے ہیں پہلی حالت پر پہنچ جانا۔ اگر تم اپنی دلی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو آسمان و زمین کی ہر چیز پر خبردار ہے۔ اس سے تمہارے دلی حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ پھر وہ اس علم کے ساتھ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، لہذا تمہیں جزا و سزا دینا اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم باعمل مؤمن بنیں اور بے عمل لوگوں سے ہم دور رہیں، ان کی صحبت اختیار نہ کریں، کیونکہ ان کی بے عملی سے ہماری ذات کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھے اور صالحین لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جو لوگ صالحین ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، وہی اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے وہی وفادار بندے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کا وفادار ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کا نافرمان۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔